الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور ان لوگوں کے آنکھوں کے اوپر غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے اللہ رب العزت کا۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آج 6 اور 7 آیت کا ترجمہ آپ حضرات نے سن لیا۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق میں نے مختصر سی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، جس کا ایک ہی مقصد نکلتا ہے۔ وہ مقصد یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں معاملہ اس حد تک نہ جائے کہ بندہ بڑے عذاب کا مستحق ٹھہر جائے اور بڑے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رکھ لے کہ انسان جب بھی دنیا میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مسلمان بھیجتے ہیں۔ مسلمان ہو کے آتا ہے دنیا میں انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، والدین ان کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا کے اندر وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اب پہلے سے نافرمانیوں کے اندر والدین کو دیکھ کے نافرمانیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ جب بندہ نافرمانی کرتا کرتا یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب جب مہر لگ جاتی ہے، اصل میں بات یہ ہے، یہ قرآن کریم ان لوگوں کے بارے میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، پروردگار عالم، کہ میرے محبوب ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکا ہے، ان لوگوں کے دل کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، اب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں ان لوگوں کے پیچھے؟ ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کرنا، ان لوگوں کا مقدر یہ کفر پر خاتمہ ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ اچھا، یہ اٹل فیصلہ آتا کب ہے؟ پہلے سے ہی ہے۔ ویسے تو تقدیر الہی کے اندر اللہ نے سب کچھ متعین کیا ہے، لیکن اسباب کے تھرو پھر جا کے دنیا میں جب انسان آتا ہے، پھر اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے وہ یہاں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اٹل فیصلہ سنا دیتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کے بعد، اللہ کے حکم کو توڑنے کے بعد بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو بندے کے دل کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر کالا سیاہ نقطہ، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر کالا سیاہ نقطہ، یہاں تک کہ پھر چلتے چلتے یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کے اوپر تباہ لگا دیتے ہیں، پھر تباہ کے بعد بندے کے دل کے اوپر اللہ رب العزت تالا لگا دیتے ہیں۔ تالا لگنے کے بعد بندے کے دل کے اندر اسلام اور دین کے احکامات کو لینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ حضرت امام مجاہد عبداللہ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہتھیلی یوں پکڑ کے ہمیں فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، انسان کا دل ایسے ہیں، جب گناہ کرتا ہے تو ایک انگلی بند فرمائی، خنصر چھوٹی انگلی بند کرنے کے ایسے ہو جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر یوں، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ، پانچواں گناہ، چھٹا گناہ، یوں گناہ کرتے کرتے ایک مرتبہ دل یوں ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک مور ایسا لگ جاتا ہے جو بعد میں مٹتا ہے، اس کو تباہ کہتے ہیں، اس کے اوپر لگ جاتے دل بند ہو جاتا ہے۔ پھر جب مزید نافرمانیوں کے اندر بندہ پکا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر دل کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں، پھر جب تالے لگ جاتے ہیں تو ایمان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی نافرمانی کے بعد بندے کے دل کے اوپر زنگ لگتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے دل ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، زنگ آ چکا ہے۔ اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا کہ اپنے دل کو صاف کیا کرو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دلوں کا زنگ اتارا کرو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، کیونکہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے بندے کے دل کو زنگ لگتا ہے، جب زنگ لگتا ہے پھر جا کے زیادہ نافرمانیاں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں، پھر مہر کے بعد اللہ رب العزت تالے لگا دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں ان کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے، کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم انذرتہم، آج دیکھا ہوگا کہ یار ان لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ آج اس طرح کے امریکہ کے اندر سیلاب، پھر بھی اس کے باوجود ایمان نہیں لے کے آتے۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم ڈھانے کے بعد اللہ نے امریکہ کے اندر کیسی آگ بھڑکائی، پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے۔ اسرائیل کو اللہ رب العزت نے چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں، حماس کے مجاہدین کے ہاتھوں ناکو چنے چبوائے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹیکنالوجی کے باوجود ہم ناکامی کا اور خسارے کا سامنا کر رہے ہیں، ایمان نہیں لے کے آتے۔ کیوں؟ اتنے اللہ کے نافرمان ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے پھر بھی ایمان قبول نہیں کر رہے، حق کو قبول نہیں کر رہے۔ حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے بندے کے دل سے۔ تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہودی اللہ کے کوئی ایسے دشمن نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے ہی ان کو دشمن بنا کے بھیجا ہے، نہیں، اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے دشمن بنے ہیں۔ مسلمان اللہ کے پسندیدہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے، لیکن اگر مسلمان بھی نافرمانی کرے تو اللہ رب العزت کو مسلمانوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیں۔ اب جب دل کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر بعد میں یہی بات ہوتی ہے۔ آج اگر ہمیں نوافل کی توفیق نہیں، آج اگر ہمیں ذکر اذکار کی توفیق نہیں، آج اگر ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، آج اگر زکوٰۃ دینے کا دل نہیں چاہتا، آج اگر ہم اللہ کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے، تو ذرا دل کی طرف جان کے کسی بندے کے پاس جائے جو کسی شیخ کا صحبت یافتہ ہو اور صحیح العقیدہ ہو، ان کے پاس جا کے ان سے پوچھے کہ میرے نیک اعمال کرنے کا جی کیوں نہیں کرتا، وہ پھر آپ کا علاج تجویز کرے گا، آپ کا علاج کر لے گا، پھر بعد میں دیکھے کہ آپ کا دل کیسے نیک اعمال کی طرف کرتا ہے۔ آج بھی اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں کہ 16 گھنٹے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ آج بھی لوگ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت کی پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ موجود ہیں کہ اللہ کا قرآن ایک رکعت میں سناتے ہیں۔ آج بھی لوگ موجود ہیں کہ ایک رکعت میں 10 پارے بھی سنا لیتے ہیں۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جن کو قرآن ازبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح گناہ کرتے کرتے لوگ پوری رات اللہ کے، پورا دن اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھکتے نہیں ہیں، ایسے ہی جب بندے کا دل، من صاف ہو جاتا ہے، جی صاف ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ پوری رات عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتا، پھر جماعت سے پیچھے نہیں رہتا، پھر اللہ کے حکم کے اوپر تیار ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ پڑھیے صحابہ کرام کے واقعات۔ آج میں فتوح الشام کا مطالعہ کر رہا تھا، عقل دنگ رہ گئی۔ صحابہ کرام کو جب نکالا جاتا تھا میدان جنگ کی طرف
ملک شام فتح کر رہے تھے، سپر پاور کے ساتھ ان کا پنجہ آزمائی ہو رہا تھا، اس وقت صحابہ کرام نے کیا کیا کارنامے سب انجام دیے۔ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ان کا تزکیہ اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ موت تو بالکل ان کو ایسے لگتی تھی جس طرح کہ اس وقت ملک شیک ہمیں لگتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر اللہ، موت اس سے بھی زیادہ محبوب تھی ان کے ہاں۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں سواء برابر ہے معاملہ، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دل کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں دل کے تالوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے بندے کے دل کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں، اپنے نافرمانی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو دل پہ تالا لگتا ہے۔ وعلی سمعہم، پھر کانوں پہ بھی تالا لگتا ہے۔ اچھا، دل کے اوپر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، حق اور باطل کو نہیں سوچ سکتا کہ میں حق پہ چل رہا ہوں باطل پہ، بس وہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے۔ حق پہ ہوگا وہ کہیں گا کہ ہاں یہ واقعی حق ہے، دلائل کے ساتھ میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ وعلی سمعہم، سنے گا، حق سنے گا، منہ پھیر لے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جو میں سوچ رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور وہ شیطان کا بھرا ہوا غلیظ قسم کا کارخانہ ہوگا، اور شیطان کے ذمہ دماغ کو بھرا ہوگا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ پردہ کیا مقصد؟ کوئی چیز نہیں دیکھے گا، دیکھے گا اللہ کے عذاب کو دیکھ لے گا، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لے گا، لیکن پردہ ہوگا، کوئی حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر اللہ فرماتے کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ بڑا عذاب ہے، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑا عذاب۔ آج سیلاب آتا ہے تو کوٹھیوں کو لے کے چلا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے بڑا نہیں فرمایا۔ گاڑیوں کو بہا کے لے کے جاتا ہے، بڑے بڑے چیزوں کو بہا کے لے کے چلا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے بڑا نہیں فرمایا۔ پوری دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، لیکن اللہ نے عذاب کی باری آئی تو فرمایا کہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو ایک نافرمانی کی سزا دنیا میں مل جائے تو پوری دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ یہ جو اس وقت اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، یہ عذابیوں کے صرف اثرات ہیں، ابھی عذاب اللہ نے بھیجا نہیں ہے۔ اللہ نے عذاب جب بھیجا تو دنیا کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ عذاب کو وہ کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو، سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔